مدینہ منورہ سے جماعتیں بھیجی جاتی تھی تقاضوں پر، معمول پر نہیں، تقاضوں پر. تو میں نے یاد کیا کہ نئے لوگوں کو پرانوں کے ساتھ بھیجا جاتا تھا. تو ایک شہزادے تھے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شاہی ماحول سے آئے صرف اسلام کی محبت میں. تو آپ نے ان کی تشکیل فرمائی حضرت معاویہ کے ساتھ. روایت میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے فقیر تھے اور اتنے یعنی غریب تھے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے. فرمایا دیکھو یہ شاہی ماحول سے آئے ہیں، شہزادے ہیں، انہیں کھلانا پلانا اکرام کرنا اور ان کو دین کی تعلیم دینا تمہارے ذمہ ہے، لے جاؤ ان کو. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شاہی گھوڑے پر سوار، حضرت معاویہ کے پاس پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے، سخت گرمی اور پتھریلی زمین، پیدل چل رہے خود اور یہ سواری پر. تشکیل اس طرح ہوئی. تو معاویہ نے عرض کیا، فرمایا کہ واحد تم گھوڑے پر سوار ہو، جوتے تمہارے زائد ہیں، اپنے جوتے مجھے دے دو، میرے پیر چل رہے ہیں. کہ نہیں مناسب نہیں ہے کہ ایک فقیر بادشاہ کے جوتے پہنے، آپ ایسے چلیے. کہ اچھا معاویہ، تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر گزری، پھر گرمی زیادہ ہو گئی. فرمایا اچھا ہمیں اپنے ساتھ سوار کر لو. کہ نہیں مناسب نہیں ہے، لوگ کہیں گے کہ ایک فقیر بادشاہ کے ساتھ سوار ہے، ایسے ہی چلو. جی ہاں، یہ تھے پرانے کہ نئے لوگوں کی باتوں کو، ان کے نخروں کو برداشت کر لو. کیوں کہ ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے، انہیں تعلیم دینی ہے. ہاں یہ نہیں کہ ہمیں صاحب کا اکرام نہیں کر رہے، کہ امیر تو قوم کا خادم ہوا کرتا تھا. جی ہاں، امیر کی حیثیت نہیں ہوتی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیر بنا دیا گیا تو ایک لڑکی نے کہا محلے کی کہ یہ تو امیر بن گئے، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ابو بکر نے سن لی بات. فرمایا کہ نہیں، ابو بکر وہی ابو بکر ہے جو پہلے تھا، عمارت نے اس کو بدلا نہیں ہے، عمارت نے اس کو بدلا نہیں ہے کہ یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے، اب پہلے میں کر دیا کرتا تھا. یہ نہیں، بالکل نہیں. فرمایا کہ ابو بکر وہی ابو بکر ہے، اس کو عمارت نے بدلا نہیں ہے. لاؤ تمہاری بکریاں کہاں ہیں؟ تو امیر المومنین بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے خلافت کے زمانے میں. کب؟ خلافت کے زمانے میں. اور پوچھتے تھے لڑکیوں سے تجھے کیسا دودھ چاہیے، جھاگ والا چاہیے بغیر جھاگ والا چاہیے، جو جیسا کہتی ویسے نکال کے دیتے. ہاں یہ نہیں کہ اب ہماری حیثیت یہ نہیں ہے، ہماری حیثیت بڑھ گئی، بالکل نہیں. سچی بات ہے، ہمیں سب کو نیچے اترنا چاہیے. یہ نبوت کا مزاج ہے. آپ اپنا جوتا خود اپنے ہاتھ سے کاٹ لیتے. یہ نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے کرنے کا کام نہیں ہے، بالکل نہیں. یہ بہت ضروری بات ہے. یہ اپنے آپ کو عموم میں رکھنا، عموم میں چلنا، عموم میں رکھنا، عموم میں چلنا. اور مشہور والوں کو چاہیے کہ عمومی جماعت میں نماز پڑھا کریں، اجتماعات میں خاص طور پر، عموم میں. اس میں بہت حفاظت اور تربیت ہے. یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے کہ بھئی ہم 5 آدمیوں کی ایک شورا کی جماعت ہے، اس لیے ہماری نماز بھی الگ، ہمارا کھانا بھی الگ. 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا ایک مشرک جہجہ غفاری کھاتے رہے. 3 دن تک 3 دن تک آپ گھر والے بھوکے رہے. ہاں یہ نہیں کہ ہماری حیثیت، ہمارا مقام، نہیں، بالکل نہیں. کہ ایسے بن کر رہنا چاہیے کہ آنے والا پوچھا کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایکم محمد، ایکم بن عبد المطلب، یہ سوال کرتے تھے آنے والے. تم سارے بیٹھے ہو، تمہیں نبی کون سے ہیں؟ ہاں آنے والا پوچھتا تھا ایکم محمد، تمہیں نبی کون سے ہیں؟ جب یہ دقت ہونے لگی تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسی جگہ بنا دیں، کوئی چوکی، کوئی ممبر، جس پر آپ بیٹھا کریں، تاکہ آنے والے کو معلوم ہو جائے آپ کی
شان سے کہ ہاں یہ نبی ہیں. فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ اس طرح تمہارے درمیان میں رہوں کہ تم میری گردن کچل کے چلو، تم میری گردن کچل کے چلو. میں تو اس طرح چاہتا ہوں تمہارے ساتھ رہنا، مرنا بھی چاہتا ہوں تمہارے ساتھ اور جینا بھی چاہتا ہوں تمہارے ساتھ. امتیاز نہیں کہ ان کی کوئی شان ہو، ان کی کوئی جگہ ہو، نہیں، امتیازی شان نہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ میں تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں، انی واحد کا احدکم. یہ ہے عمومیت. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت کر لیا کہ چلو برداشت کرو، بیچارہ یہ نیا آدمی ہے، اس کی بات برداشت کرو. اللہ کی شان، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن گئے امیر المؤمنین، سارے مسلمانوں کے امیر. اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ تشریف لائے حضرت معاویہ کے زمانے میں، زمانے خلافت میں، اور پوچھا کہ امیر المؤمنین کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ وائل یہ بتاؤ تمہارا گھوڑا بہتر تھا، میرا تخت بہتر ہے، تخت خلافت. تو معذرت کرنے لگے مومنین، وہ زمانہ ہمارا زمانہ جاہلیت کا تھا، ہم کفر کے ماحول سے آئے تھے. تو ان کی تربیت ہو گئی. اور معاویہ کو جن کے پاس جوتے نہیں تھے انہیں سارا ملک و مال مل گیا، تخت و تاج مل گیا خلافت کا. تو پرانوں کی ترقی اور نئے لوگوں کی تربیت اس میں ہے کہ نئے نئے لوگوں کے درمیان گھسو اور نئے نئے لوگوں کو لے کر نئے نئے علاقوں میں جاؤ. امت کا حال معلوم ہو، امت کا حال معلوم ہو. کیونکہ میں دیکھ رہا کہ ہمارے کام کا پورے عالم میں حال یہ ہے کہ کسی علاقے میں تو آپ کو بہت کام کے اجتماعات اور جوڑ اور شب گزاریاں ملیں گی، اور کسی علاقے میں جاؤ گے تو وہاں میلوں کوئی کلمہ سکھانے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی کلمہ جانتا ہے نہ کوئی نماز جانتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کام کرنے والے کام کے ماحول میں جانا چاہتے ہیں. ایک بات یہ ہے بنیادی کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے، آپ کی دعوت میں عمومیت ہے کہ ہر طبقے پر محنت ہو، ہر طبقے پر محنت ہو. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز امت کے لیے وسعت قلبی چاہیے کہ اپنے دل کو بڑا کرو امت کے لیے. تو جب عام سے عام آدمی کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے تو کام کرنے والوں کو اپنے ساتھیوں کے لیے کتنا بڑا دل چاہیے. وسعت قلبی. اور اس راستے میں تحمل کہ لوگوں کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں بلکہ لوگوں کی جہالت کا جواب بردباری سے دینا ہے. کہ لوگ جہالت سے پیش آئیں گے، لوگ جہالت سے پیش آئیں گے کہ ان کی جہالت کا جواب کیسے دیا جائے. کہ اگر جہالت کا جواب جہالت سے دیا تو پھر دونوں طرف جہالت ہے، ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی. کیوں کہ دونوں طرف جہالت ہے اور ہدایت نہیں ملے گی. کہ اللہ رب العزت ہدایت کا ذریعہ ان کو بناتے ہیں جو جہالت کا جواب بردباری سے دیں. جہالت کا جواب کسے؟ بردباری سے. اس لیے داعی کی صفات میں سب سے بڑی صفت تحمل ہے. کیا ہے؟ تحمل. جی ہاں، یہ برداشت کر جاؤ. کیوں کہ جس طرح تاجر گاہک کی گالیاں برداشت کرتا ہے نا، کیونکہ اس سے مال مطلوب ہے. وہ تمہارے مال کو نقلی بھی کہے گا، وہ تمہیں دھوکے باز بھی کہے گا. جی ہاں، سب دودھ والوں کو شکایت، دودھ والوں کو کتنی گالیاں پڑتی ہیں. جی ہاں، سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی. لیکن اسی گلی میں دودھ بیچتے ہیں جس گلی سے گالیاں پڑتی ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، برداشت کروں کیونکہ مجھے اپنی چیز بیچنی ہے، اپنی چیز بیچنی ہے. جی ہاں، کہ نبی جادوگر ہیں، نبی ساحر ہیں، نبی پاگل ہیں، انہیں تو عورتیں چاہیے، ان کو تو مال چاہیے، یہ تو بادشاہت کا طالب ہے. ایک بات نہیں ہے. دیکھو آپ کی اذیتیں دیکھا کرو کہ آپ نے اس راستے میں کیا اذیتیں برداشت کی ہیں. اس سے استقامت پیدا ہوگی، اس سے ہمارے اندر استقامت پیدا ہوگی. جی ہاں، یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اس کام کے کرنے والے اس راستے پیش آنے والی اذیتوں کو انبیاء کی اذیتوں میں تلاش کیا کریں کہ یہ بات کس نبی کو کہاں پیش آئی ہے.
ہاں یہ نہیں کہ اس کوشش میں لگو کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، اپنی صفائی پیش کرنے لگو، نہیں کہ اپنی صفائی پیش مت کرو. کیوں؟ کہ جو شخص اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے اسے مخلوق کے سامنے صفائی پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سیدھی بات ہے. اپنے اللہ کے درمیان معاملے صاف کر لو، کہ اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو صاف کر لو. پھر تہمتیں لگیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ ہمارا صاف ہے پھر کوئی تہمت لگاوے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے دل کو صحیح بات کی طرف پھیریں گے، کیونکہ اللہ کو میرا حال معلوم ہے. بہت آسان راستہ ہے. کیونکہ اصول یہ ہے اور ضابطہ یہ ہے اللہ کا کہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست رکھے گا اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست کر دیں گے.